جی جناب، آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج گھریلو مسائل پر بات ہو رہی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ گھریلو مسائل میں جو نا اتفاقی کے اسباب اور گھر کے ماحول کو خراب کرنے کے اسباب بنتے ہیں، اس میں ایک غصہ، چڑچڑا پن بھی ہے۔ ظاہر ہے وہ فکر معاش کے سبب بھی ہو سکتا ہے، باہمی رنجش کے سبب بھی ہو سکتا ہے، بہت سارے اس کے اسباب ہو سکتے ہیں۔ تو یہ جو غصہ اور چڑچڑا پن ہے، یہ جو گھر کے ماحول کو برباد کرتا ہے، امن کو برباد کرتا ہے، اس حوالے سے حضرت پیر طریقت صاحبزادہ فرید الدین قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کیا فرمائیں گے قبلہ اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا عنوان ہے آج کے بات یہ ہے کہ چڑچڑا پن جو ہے وہ اگر دیکھا جائے تو اخلاق کے منافی ہے، کیونکہ جب چڑچڑا پن آ جاتا ہے، وہ گھر میں ہو یا باہر بھی ہو کہیں بھی، تو اس میں بہت سی بد اخلاقیاں بھی رونما ہوتی ہیں، کیونکہ آپ کی گفتگو جو ہے وہ آپ کی عکاسی کرتی ہے کہ آپ کس طریقے سے بات چیت کرتے ہیں، کس طریقے سے آپ رویہ اختیار کرتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، وہ گھر میں ہو یا باہر ہو، دونوں طریقوں سے دیکھا جاتا ہے۔ اب چڑچڑے پن کی بھی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسا کہ آپ نے ابھی اشارہ بھی کیا۔ گھر کے اندر رہتے ہوئے ایک شوہر بھی ہے، ایک بیوی بھی ہے، اور پھر بچے بھی ہیں۔ اب ان آپس میں ان کا جو رویہ ہوگا وہ اگر بہت اچھا رہے گا تو گھر کا ماحول بہت اچھا رہے گا، اور اگر ان میں سے کسی کے اندر بھی کوئی چڑچڑاپن پیدا ہو جائے، جس کو ہم انگریزی میں ڈپریشن بھی کہہ سکتے ہیں، انگزائٹی بھی، فرسٹریشن بھی کہہ سکتے ہیں، وہ مختلف قسم کی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ لیکن ایک بار اگر چڑچڑاپن پیدا ہو جائے تو ظاہر ہے کہ گھر کے اندر روزانہ کی، جس کو آپ چک چک کہیں، وہ ہو سکتی ہے، اور گھر میں جو خوشگوار ماحول ہے وہ متاثر ہوتا ہے۔ اور گھر کے لیے ضروری ہے کہ آپس کے اندر خوشگوار رویے، خوشگوار ماحول ہمیشہ برقرار رہے۔ بالکل۔ اب دیکھیے، ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ انسان ہے جو شوہر کا کام ہے باہر روزگار کے لیے جانا، میرے پاس اکثر مسائل آتے ہیں، میری پبلک ڈیلنگ رہتی ہے، روزانہ میں رہتی ہے۔ اب اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص ہے وہ روزگار کے لیے باہر جاتا ہے، کوشش تو بہت کرتا ہے لیکن اس کو روزگار ملتا نہیں ہے۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میرے پاس یہ مسئلہ بھی آتا ہے کہ صاحب روزگار نہیں مل رہا ہے، اور جب گھر میں جاؤ تو بیوی بچے دونوں میرے اوپر چڑھائی کر لیتے کہ صاحب وہ پیسے لاؤ پیسے لاؤ۔ تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں، اگر آپ خود روزگار تلاش نہ کر رہے ہوں تو سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی اس طرح کا رویہ اختیار، لیکن اگر آپ روزگار تلاش کر رہے ہیں اور پھر اگر آپ کو روزگار نہیں مل رہا ہے تو صبر اختیار کرنا چاہیے۔ اگر گھر کے اندر یہ ماحول پیدا ہوگا کہ بیوی بھی اور بچے بھی پڑ جائیں گے پیچھے، بیوی شوہر کے پیچھے، بچے باپ کے پیچھے، تو ظاہر ہے وہ چڑچڑاپن پیدا ہوگا، اور اس کی وجہ سے بد اخلاقی بھی ہو جائے گی، زبان سے کچھ نہ کچھ نکلے گا، اور پھر اس سے گھر کا ماحول جو خراب ہوگا۔ تو ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب شوہر یا بیوی میں دونوں میں بڑھاپا آ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی کچھ چڑچڑاپن کے اثرات رونما ہو سکتے ہیں، پھر اس میں ایک دوسرے کو جھڑکنا، بلکہ اولاد بعض دفعہ ماں باپ کو جھڑک دیتی ہے۔ حالانکہ قرآن مجید میں مفتی صاحب تشریف فرمائیں وَلَا تَنْهَرْهُمَا کے الفاظ آئے صاف کہ ان کو جھڑکو بھی مت۔ اب باپ کو کوئی بیٹا جھڑک رہا ہے یا بیٹی جھڑک رہی ہے، ماں کو جھڑک رہی ہے، تو یہ تو پھر بے ادبی ہے اور خلاف شرع ہے۔ تو اس لیے گھر کے ماحول کو صحیح خوشگوار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اخلاق کا مظاہرہ کیا جائے اور چڑچڑے پن کو ختم کیا جائے۔ تو ایک تو یہی ہے کہ اگر کسی کی عمر زیادہ ہو گئی ہے تو خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی بات ایسی ہو سکتی ہے کہ چڑچڑاپن اس پہ آ جائے، تو اس کا جواب میں بجائے اس کے کہ سامنے سے بھی چڑچڑاپن ہو، کچھ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس ماحول کو ہلکا رکھا جائے، چڑچڑےپن کو ختم کیا جائے۔ ایک اور وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی بیماری ایسی پیدا ہو جائے کسی کے اندر، اور اس بیماری کی وجہ سے وہ علاج کرا کے تھک رہا ہو لیکن اس کو افاقہ نہیں ہو رہا ہو، تو ہو سکتا ہے کہ مزاج کے اندر فطری طور پر ایک چڑچڑاپن پیدا ہو جائے، تو اس کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے، ٹالریٹ کرنا پڑتا ہے۔ یہ نہیں کہ اس کے ساتھ ہم کوئی ایسا مظاہرہ کریں بد اخلاقی کا کہ بجائے اس کے کہ وہ چڑچڑاپن ختم ہو اور زیادہ پیدا ہو جائے۔ تو ان باتوں کا خیال رکھنے سے گھر کے ماحول میں اچھا اثر پیدا ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر سارے مل کر چڑچڑاپن کا شکار ہو جائے، پتہ چلے کہ اگر باپ بھی چڑچڑاپن کیا ہے،
ماں بھی چڑچڑی ہو گئی ہے، بچے بھی چڑچڑے ہو گئے، تو گھر کے اندر پتہ چلے گا کہ فضا جو ہے وہ بڑی مقدر ہو گئی ہے۔ تو دین اسلام کی جو تعلیمات ہے وہ یہ ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ جس طرح باہر خوش اخلاقی کا مظاہرہ ہو، اسی طرح گھر کے اندر بھی خوش اخلاقی کا مظاہرہ ہو، یہ نہ ہو کہ بداخلی پیدا کی جائے۔ اس لیے میں نے شروع میں عرض کر دیا کہ چڑچڑا پن جو ہے وہ ایک طرح سے اخلاق کے منافی عمل ہے اور اس سے ہم کو پرہیز کرنا چاہیے۔ تو ہم دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طرز عمل سے جو ثبوت دیا، ابھی حضرت علامہ صاحب کتنی مثالیں بیان فرما رہے تھے احادیث کی روشنی میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے اہل و عیال کے لیے سب سے بہتر ثابت ہوئے، اور انہوں نے فرمایا کہ تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہتر ہے۔ بے شک بے شک۔ تو یہ ہمارا جو رویہ ہے اس سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنے گھر کے اندر کیسا رہتے ہیں۔ اب فرض کریں ایک شخص باہر جاتا ہے، بہت خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ تو بہت اچھا بندہ ہے، ہمارے ساتھ بڑی نرمی سے پیش آتا ہے اور بڑے تحمل سے پیش آتا ہے، لیکن جب وہ گھر میں داخل ہو جائے اور گھر کے اندر طوفان برپا کر دے اور اکھاڑ پچھاڑ کر دے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ باہر تو دکھاوا کر رہا ہے، نرمی کا مظاہرہ کر رہا ہے، تحمل کا مظاہرہ کر رہا ہے، لیکن جب گھر کے اندر آیا ہے تو پھر تو وہ ایسا ہو گیا کہ جیسے پتہ چلتا ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی طوفان برپا کرنے والا کوئی ہوگا نہیں۔ تو اس سے ہم کو پرہیز کرنا چاہیے اور گھر کے اندر بھی تحمل مزاج رہنا چاہیے، گھر کے اندر بھی ایسا مظاہرہ کرنا چاہیے جس کو ہم کہیں خوش اخلاقی اور بہت زیادہ نرم مزاجی، یہ اختیار کرنا ہے۔